عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین وقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير احدهما لا يستتر البول والآخر يمشي بنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرس على كل قبر واحدة وقال يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر دو قبروں پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بہت بڑے ایسے اعمال سے، بہت بڑے گناہوں سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایسے مشکل کام سے نہیں جو نہیں بچ سکتے تھے، ایسا نہیں، گناہ تو ہیں وہ لیکن آسانی سے بچ سکتے تھے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی پاکی نہیں کیا کرتا تھا، دوسرا چغلیاں لگا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک جو ہے کھجور کی تر شاخ لی، اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پھر ہر قبر پر آپ نے اس کو گاڑا۔ صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید لعلہ ان یخفف عنہما، ان پر سے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک یہ سوکھی نہ ہو جائیں، جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو سارے لوگوں کو عذاب قبر ہونا سمجھنا یہ تو مشکل ہے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جو ہے میں بتا دیتے تھے، آپ کو کشف ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ان کے وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان کو، کیا وجہ تھی؟ ایک تو ہے لفظ ہے لا یستتر البول، ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں لا یستنزی البول، لا یستنتر، لا یستنتر نتر کے معنی کھینچنا، پیشاب کے اس کو ذکر کو جو ہے پوری طرح پیشاب سے خالی کرنا، بس ایسا کر کے اٹھ جاتا تھا تو کچھ قطرے باقی رہ جاتے تھے۔ لا یستنزی البول، اس سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا آدمی، تو پیشاب کی پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آدمی کر سکتا تھا لیکن نہیں کر رہا تھا، سستی کائلی کی وجہ سے پوری طرح پیشاب کو خارج نہیں کر رہا تھا، تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے ناپاک رہ جاتا تھا، اور ناپاک ہونے کے بعد نماز بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب یہاں واقعہ نہیں لکھا کہ کس لوگوں کا ہے، اگر کافر ہوتے تو لکھتا تھا کہ کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے ہوں گے۔ کافر ہے تو وہ سب پیشاب کی پاکی ان کو کون پوچھے گا، وہ بھی تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی ایمان والے لوگ ہوں گے جن پر جو ہے عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو آپ کی دعا کو قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اس طرح سے تم کرو، تر شاخ ان پر لگا دو۔ تو اللہ کے رسول نے ایک تر شاخ لی، اس کو دو ٹکڑوں حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر آپ نے ایک شاخ کو گاڑا۔ تو سب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، پھر پوچھے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے ان کے لیے جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف کی دعا کی، تو اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ جو ہے جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی، خشک نہ ہوں گی، اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو ایک تو پیشاب کی پاکی حاصل نہ کرنا ہے، دوسرا جو ہے چغلی لگانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعب احبار جو بہت بڑے اس کے عالم تھے، یہود اہل کتاب کے عالم تھے، پوچھا کہ تم نے کون سا بہت بڑا گناہ پڑھا ہے تورات کے اندر؟ کہا کہ چغلیاں کھانا۔ کیا قتل سے؟ ہاں قتل سے بڑا ہے، قتل بھی اس سے ہو جاتا ہے چغلیاں کھانے سے۔ تو ایک آدمی یہاں آیا، ان کی بات سنا، جا کے وہاں لگا دیا، اس کو اس نے سنا، اسے وہاں لگا دیا، بس اس کی بات لا کے ادھر لگاتا ہے، اس کی بات لگا دیتا۔ تو لوگوں میں فساد پھیلتا ہے، نا اتفاقی پھیلتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل جنت النمام، نمام آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد جائے گا، نہیں جائے گا۔ ایمان والا ہے تو کیا کرے گا؟ تو پہلے تو ایمان ہی اس چیزوں کو روکنے والا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں نا کہ فلاں بھی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں بھی جنت، تو ایمان ایسی ساری چیزوں کو برائی سے روکنے والا ہے۔ اگر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، خاص طور پر وہ اعمال جو لوگوں سے متعلق نہیں۔ اب اللہ کے تعلق سے کوئی اعمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز نہیں پڑھا ہے، معاف کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے حقوں میں سے کیا بھی ہے حق، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اور بہت امید یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ۔
اب بندوں کے تعلق سے اب چغلی تمہاری لگا وہاں لگا وہاں سے وہاں لگا. غیبت کیا ہے کسی کی؟ صرف چغلی اور غیبت بہت بڑے گناہ ہیں لیکن لوگ اس کو سوچتے نہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے فرمایا کئی بار کہ سب سے بڑا گناہ میں نے تورات میں پڑھا ہے تو یہ ہے گناہ. کیا ہے؟ قتل سے بڑا ہے، قتل سے بڑا گناہ. تو جو بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں لیکن لوگ اس کو معمولی سمجھے ہوئے ہیں اور جو ہے بے تکلف سے اس کو کرتے رہتے. تو بہرحال یہاں 2 گناہ کے بارے میں پتہ نہیں اور کیسے کتنے گناہ ہیں، کیا کیا عذاب ہوتا ہے معلوم. 2 گناہ کی وجہ سے ایسا ہے. پھر اب جو ہے یہاں صرف اس وقت تک کہ وہ شاخیں سوکھی تر رہیں گی اس وقت تک عذاب میں تخفیف کا حکم دیا گا، پوری طرح بھی نہیں کہا گا. دیکھ رہے ہیں؟ تو اب اس کی بنیاد پر کوئی پھول ڈالنے لگے تو شاخ ماں کو کٹ کر ڈالنے کے بجائے کیا چیز ہے؟ اب ایک چار پھول لگا جو بول 4 پھول ہیں ڈال سکتے تھے کہ نہیں؟ سیدھی سادھی بات ہماری. شاخ لے کو اس میں شقھا بنصفین، آپ نے اس کو 2 میں کٹ کیا، ایک شاخ منگائی کٹ کر کے وہاں گاڑ دیا. اب بتاؤ یہ اتنی محنت کرنے میں 4 پھول لے کر. تو یہ چیزیں اللہ کے مزار پر ہوا، آپ کی خبر پر پھول ڈالے گئے نا، صحابہ کرام نے پھول ڈالے نہیں ڈالے. تو یہ بدعت ڈالتے نہ ڈالے تو ہم کیا کریں؟ ہم بولنے کا بول رہے ہیں ہم لوگ، اب نہیں کیا کر سکتے ان کو کہ پھول چھنا لیں گے. ہاں تو یہ جو ہے بولتے رہنا ہے ہم لوگوں کو. اب اللہ توفیق دے گا تو کریں گے، اب کیا کر سکتے ہیں. وہ اس پر پھول ڈال رہا ہے وہاں، وہ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ذرا سوچیے آپ. وہ جو کتنا 5 روپے کا سمجھو، 5 روپے سے زیادہ ہوگا نا، میرا جو اندازہ ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، 10-15 روپے کا تو ہوگا. وہ چادر جو ہوگی 10-12 روپے کی تو ہوگی نا بھائی. تو کسی کو خیرات کرو، اس کو کچھ اس کے نام سے عیسی علیہ السلام کے لیے خیرات تو کرو بھائی، کتنا فائدہ ہو اسے. وہاں ڈالے اس کے بعد پھر اس کے مزار میں لگ ڈالے اس کو، کیا نا زندگی فائدہ نا مردے فائدہ ہو، کیا ہونا بس. تو ایسے بے فائدہ کام جو ہے یہ بدعتی مزاج ایسا کرتا ہے. بدعت کی جو یہ ہے طریقے سب بالکل غلط قسم کی ہیں. فائدہ نہ انسان زندگی کو فائدہ نہ مردوں کو فائدہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. بدعت کے جتنے کام ہیں سب نقصان دہ ہیں، دین میں خلل پیدا کرنے والے ہیں. تمہارے گھر میں ہمارے گھر میں ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بولے ہم سب نہیں کرنا ہے تو وہ کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا بھی جو ہے فقراء اور مساکین کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. کیا وہ وہاں لے جا کے جو ہے وہاں یہ خیرات لو بھائی، وہاں کبھی بھی دے سکتے نا، جانے سے پہلے بھی دے سکتے کہ نہیں؟ کبھی بھی خیرات کرنا ہے پہلے بھی دے دو، بعد میں دے دو، بس جب بھی دیں گے بس اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، فائدہ پہنچے گا. عین اس کو دفن کرنے کے بعد ٹھہر کے وہ اعلان کر کے، کوئی نیک کام اعلان کر کے کرنا ہے آپ کو. اللہ کے لیے کرنے والا اعلان کرتا ہے ایسا، پھر اعلان کہ فلاں تاریخ کو جو ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا ہوگا، فلاں ہوگا. اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے اعلان کرنا، اشتہار کرنا کیا ہے؟ سوچو ذرا. ہمارا کام تو بولنا ہے، اللہ جس کو توفیق دیں گے کریں گے، اب نہیں کریں گے تو ہمارا کام تو ایسا سارے جو بدعتوں سے، تمام رسم و رواج سے لوگوں کو روکنا ہے. شریعت ایک مکمل ہے، ہماری سنت کا طریقہ مکمل ہے. اب جب چاہے آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھو، بخشو، جو ہر آدمی انفرادی طور پر کر لے. تو بہرحال جو ہے بات اس کی نکلی تھی پھول ڈالنے کے بارے میں. یا تجھے شاخیں گاڑی تلک میں پھول نہیں ڈالے تھے. اس کے بعد سے پھولوں کا ہوا، پھولوں کے یہ کیا دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے اس طرح سے پھول ڈالے جا رہے ہیں. جا کے دیکھو درگاہوں میں تو صاحب نہیں کریں گے. سب یہاں کے غیر مسلموں کا ہم نے لے لیا ہے اور کچھ نہیں. مردے کو پھولوں میں ڈال کے قبر میں ڈال کے، قبر میں پھول ڈال رہے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کی میں تھا، گئے تھے وہاں سے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب غیر مسلم ڈاکٹر ہے، ٹھہرو ٹھہرو کر پڑتے وہاں سے آگے ہو، ہٹو ہٹو کیا کر رہے ہیں. اور غیر مسلم آدمی پھولوں کا تپڑا ہی لایا قبر میں موجود آدمی، طرح پھلا دو سب چاروں طرف سے. کیا فائدہ ہونے والا دیکھو. وہ لوگ ڈاکٹر صاحب بڑے غیر لائے لے، چاروں طرف سے پھول رکھے ان کے، کوئی چیزیں فائدہ ہونے والی نہیں آتا. تو جو شریعت بتاتی ہے ہم کو وہی کرنا ہے، سنت کے دائرے میں کرنا ہے، سنت سے باہر نکلنا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ مقبولہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.